अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सयाद ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ KPK के ज़िला मर्दान से है। मुझे 9 माह के मैं 9 माह का था कि मुझे डिसेबिलिटी हो गई और मुझे पोलियो हो गया। तो उस टाइम ईद का दिन था और मेरी जो अम्मा थी तो उस टाइम ईद की नमाज हो रही थी जब मुझे अटैक हुआ। मुझे उस टाइम अपनी वालिदा ने डॉक्टर के पास उन्होंने मुझे ले जाया, लेकिन डॉक्टर भी मुझे टीका लगाया और मेरा जो पूरा जिस्म था वो बिल्कुल ही मुर्दा हुआ। उसके बाद फिर जो है ना मैंने घर में जो है ना ज़्यादातर घर में रहता था। आपको पता है कि गांव देहातों में इतनी अवेयरनेस और इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि डिसेबल बंदा आगे जाए और कुछ काम कर सके, कुछ स्ट्रगल कर सके। तो फिर उसके बाद मेरी एक झोंपड़ी है, उधर मैं बैठता था। मेरे दोस्त आते थे, डिसेबल दोस्त भी आते थे, नॉर्मल भी आते थे, उनके साथ गपशप होती थी। उसके बाद फिर मैंने अपनी जो मेरे जैसे जो और डिसेबल पर्सन जो मेरे भाई है और बहनें हैं और जो भी डिसेबल पीपल है उनके लिए एक काम शुरू किया, उधर एक मूवमेंट शुरू कर दी। उसके बाद हमारे साथ नॉर्मल और डिसेबल जितने भी दोस्त थे वो आए हमारे साथ और हमारे साथ सबने आगे जो है ना काम किया। मैंने ज़िला मर्दान के गांव जीवड़ में जो मेरी अपनी ज़री ज़मीन थी, जो मेरे वालिदैन ने जो मेरा हिस्सा था वो दिया था, जिस हिस्से पर मेरा मुस्तकबिल एक डिसेबल पर्सन गुजारता है, क्योंकि हर इंसान को वो सिक्योर नहीं होता, इनसिक्योर होता है कि मेरी मुस्तकबिल में मैं कैसी ज़िंदगी गुजारूंगा। और डिसेबल पर्सन तो ज़्यादा इनसिक्योर होता है क्योंकि उनको तो डिसेबिलिटी की वजह से भी वो इनसिक्योर होता है। तो मैंने वही परवाह न की और मैंने जो एजुकेशन के लिए, खुसूसन फीमेल्स एजुकेशन के लिए KPK में बिल्कुल ही वो वही तासुर नहीं है, इतना वो तासुर नहीं है। गांव देहातों में अब भी वो सोच है जो नेगेटिव सोच है, लेकिन मैंने हुकूमत पाकिस्तान को 4 कनाल ज़मीन दी और फिर उसके स्ट्रगल किया आगे। उनको हुकूमत को बार बार रिक्वेस्ट और जो भी उनके लिए भाग दौड़ मैंने सब किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना वो मिडिल स्कूल तो बन गया। अभी हाई सेक्शन भी अनकरीब अभी जो है ना उस पर भी काम कंप्लीट हो गया। अभी हाई सेक्शन का काम भी, जो हाई सेक्शन के जो स्टडी है ना, जो क्लासे है वो भी शुरू हो जाएंगी। तो यही मेरा एक बुनियादी जो मेरा काम था यही मैंने किया। उसके अलावा मैंने डिसेबल पर्सन के लिए कुछ जगह दी है कि उस पर मैं एक इदारा बनाना चाहता हूँ, एक ऐसी जगह बनाना चाहता हूँ कि डिसेबल पर्सन आए, हम मिलके एक साथ उधर बैठे, इंजॉय कर सके ज़िंदगी को। और ऐसे डिसेबल पर्सन जो घरों में बैठे हैं उनको घरों से निकाले और प्लेटफॉर्म पर जो है ना लाए और उधर उस प्लेटफॉर्म पर जो है ना हम नॉर्मल लोगों की तरह जो एक्टिविटीज़ है ना उनको जारी रख सके और जो है ना डिसेबिलिटी जो मूवमेंट है ना इसमें और इजाफा भी जो है ना होगा जब इंशाअल्लाह ताला ये इदारा बनेगा। सयाद वेलफेयर फाउंडेशन के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे जितने भी साथी है, डिसेबल है, नॉर्मल है, हमारे अपने जो साथी है वो अपने पॉकेट मनी अपना हिस्सा डालते हैं और उस पर हमारा सारा काम अपनी मदद के थ्रू जो है ना वो हमारा सारा काम चल रहा है। आइंदा के लिए ये प्रोग्राम है कि अभी इंशाल्लाह यहाँ आने का भी मकसद ये था कि इंशाल्लाह पॉलिटिशियंस का एक कॉन्फ्रेंस कराऊंगा, पूरी KPK के सतह पर एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होगी इंशाल्लाह। और जो KPK के सियासी लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस है, उनको ये अवेयरनेस आए, उनको ये आगाही आए कि वो हमारे डिसेबल पर्सन के लिए क्या जो है ना पॉलिसियाँ मुस्तकबिल में अपनाए और क्या पॉलिसियाँ जो है ना हमारे लिए करे जी। हाँ, हुकूमत तो आपने इक़दामात की बात की, आपने हुकूमत ने तो उल्टा हमें और भी ज़हमत में डाल दिया। KPK गवर्नमेंट ने तकरीबन कुछ अर्सा पहले डिसेबल पर्सन के लिए ऐलान किया था कि हम
جو ہے نا وہ 1900 روپے دیں گے اور ہم وہ ڈسیبل پرسن کے وہ ڈسیبل پرسن جو گھروں سے نہیں نکل سکتے وہ ڈسیبل پرسن جب ہم گئے اور وہ جو ڈسیبل پرسن وہ چلے گئے اور وہ جو ہے نا 1900 روپے کا چیک وصول کیا وہ چیک کیش کرنا اتنا مشکل تھا کہ ہمارے اپنے جیب سے 600 روپے اس ایک چیک پر لگے. تو آپ اسی سے اندازہ لگائے کہ ہمارے ساتھ حکومت کا کیا رویہ ہے. الٹا حکومت ہم کو تنگ کر رہی ہے, الٹا حکومت ہمیں زحمت میں ڈال رہی ہے جو ہے نا سہولت کی یا جو ہے نا ہمارے لیے اچھی پالیسیوں کی. تو وہ تو بات ہی نہیں ہے, وہ تو بالکل ہی الٹا ہے وہ بات. ہمارے لیے تو کچھ حکومت ہمیں زحمت میں نہ ڈالے یہ ہمارے لیے بڑی مہربانی ہوگی, ورنہ ہمیں کوئی سہولت نہ دے. لیکن اتنا کرے کہ ہمیں کوئی ایسی اسکیم میں یا ایسی وہ نہ کرے کہ ہم اتنے 1900 روپے کے ساتھ ہم نے 600-700 اپنے جیب سے لگائے. باغ دوڑ الگ, وہ کراس چیک تھا. کراس چیک کا سب کو پتہ ہے کہ کراس چیک کیش کروانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور ایک ڈسیبل پرسن جو غریب ڈسیبل پرسن ہے جو گھر میں پڑا ہے ان کی تو اپنی اکاؤنٹ نہیں ہے, وہ نے تو اکاؤنٹ نہیں کھلوائی ہے بینک پہ. وہ کیسے اپنا جو وہ جو چیک اس کو کیسے کیش کرے. تو یہ تو عجوبہ بات ہے. لیکن اللہ بس اس جو پالیسی بناتے اللہ ان کو ہدایت دے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. حکومت کو برابری لیول پر ہمیں دیکھنا چاہیے. ہم کسی دوسرے کسی سیارے سے آنے والے لوگ نہیں ہیں, ہم بھی اس سسٹم کے لوگ ہیں. ہم بھی جو ہے نا احساسات رکھتے ہیں, ہمارے بھی جذبات ہیں. ہمیں ہماری جو نمائندگی ہے نا, ہمیں ہر ادارے میں نمائندگی چاہیے. ہمیں جو بنیادی ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ نمائندگی کی ہے کہ ہمیں سوشل ویلفیئر پر بس چھوڑ دیا کہ بس جو ہے نا 10 سال میں 200-300 روپے مل جائیں گے. 10 سال کی بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایک ڈسیبل پرسن ویل چیئر کے لیے جو عام سی ویل چیئر ہے ان کے لیے جو ہے نا فارم جمع کروائے تو تقریباً 3-4 سال اس کو ویٹ کرنا پڑے گا کہ ان کی ویل چیئر وہ آئے گی. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا رہا ہوں کہ جو KPK کے مردان کی جو سوشل ویلفیئر ہے اس کے دوسرے فلور پر ابھی بھی ویل چیئر زنگ ہو چکی ہے, لیکن وہ لوگوں کو بالکل دے ہی نہیں رہی, ڈسیبل پیپل کو دے ہی نہیں رہی کہ ڈسیبل پیپل کو یہ ملے اور ان سے وہ جو ہے نا فائدہ اٹھا سکے. میں ان کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے ارد گرد ذرا دیکھیں. آپ لوگوں نے اللہ نے آپ لوگوں کو سب کچھ دیا ہے, لیکن یہ جو آپ لوگوں کو اللہ نے سب کچھ دیا ہے یہ آپ سے اللہ لے بھی سکتا ہے. اور آپ لوگ یہ جو معاشرے میں جو ڈسیبل پیپل ہے ان کو خیرات سمجھ کے 1000 یا 2000 روپے نہ دے, کیونکہ اس کی جو مدد ہے نا, مدد اس طرح نہ کرے, مدد اس طرح کرے کہ اپنے دلوں کو بڑا کرے. یہ بات نہیں ہے کہ کسی کو میں نے 1000 روپے 2000 4000 دے دیے بس مدد ہو گئی, نہیں. بحیثیت سوسائٹی کے ایک فرد کے ہمیں اس سوسائٹی میں اس ڈسیبل پرسن پیپل کو اپنانا ہوگا. ان لوگوں کو عام جس طرح ہمارے دوست عام لوگوں کے دوست ہوتے جتنے بھی ساتھی ہوتے اسی طرح ہمیں اپنانا چاہیے. ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو یہ ایسی مدد کرے کہ بنیادی اس کی جو زندگی گزارنے کی جو سب جو ان کی جو آسانی آ جائے زندگی گزارنے میں, کہ کیونکہ آگے وہ اور ڈسیبل پیپل اور معاشرے کے لیے بہتر کام کر سکے. قوم کے لیے بس یہی جو ہے نا پیغام ہے کہ ہمیں دیکھے, ہمیں اس چیلنجز اور اس مقابلے سے ہم فائٹ کر رہے, زندگی کے ساتھ گزار رہے, زندگی ماشاءاللہ بہترین زندگی گزار رہے ہیں. اور ہمیں دیکھ کر یہ پوری ہماری پاکستان کی قوم ہمیں دیکھ کر یہ مایوسی کی باتیں نہ کرے. یہ جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہمیں جو نیگیٹیوٹی معاشرے میں ہے نا, ان کو ہمیں دیکھ کر اسے ختم کرے. ہاں, میں پولیو کے حوالے سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح میں خود پولیو کا مریض ہوں, بلکہ ساری عمر کے لیے میں ڈسیبل ہو گیا پولیو کی وجہ سے. ان کے جو ٹیکے نا وہ مجھے وہ نہیں لگ سکے اور میں ساری عمر کے لیے, تو وہ لوگ جو پولیو کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے, میں خود ایک ڈسیبل پرسن ہوں, میں کیسی زندگی گزار رہا ہوں یہ مجھ سے پوچھنا چاہیے. جو اس ٹیکوں کے جو اگینسٹ یا خلاف جو لوگ بات کرتے ہیں, میں ان سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آئے اور ہماری جو زندگی ہے نا اس کے بارے میں آپ لوگ جو ہے نا وہ ہم ہی سے پوچھے کہ ہم کس طرح کی زندگی گزارے. ہم گاؤں دیہاتوں میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے جو ہے نا اپنے بچوں کو ٹیکے لازمی آپ لوگوں نے لگوانے.
اور جو ہے نا یہ ضرور لگوانے، کیونکہ ساری عمر کے لیے اگر اپنے بچے کو آپ نے معذور کرنا ہے تو پھر جو ہے نا وہ ساری عمر ہی جو ہے نا معذور رہے گا۔ میڈیا کے حوالے سے میرا اپنا سوچ ہے کہ میں گاؤں دیہاتوں میں کام کرتا ہوں، میڈیا نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ میڈیا نے جو میرے سکل ہے، جو میرے اندر جو ایسی باتیں ہیں جو معاشرے کو بہت سارا کام اور بہت سارا ان سے فائدہ ہو سکتا ہے، وہ سکل میڈیا نے مجھ میں وہ سکل باہر آنے میں میڈیا نے بہت زیادہ میری مدد کی۔ اور خصوصی طور پر ہم نعمت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتے کہ کیوں نے ہر موقع پر ایسے ڈسیبل اور ایسے محروم طبقات کی آواز دنیا تک پہنچایا ہے، تو میں نعمت ٹی وی کا بہت شکر گزار ہوں۔ ہم سب ڈسیبل پیپل کی طرف سے میں نعمت ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے موقف اور ہماری جو آواز ہے وہ دنیا میں پہنچانے کا نعمت ٹی وی ایک سبب ہے۔ بہت شکریہ جی، شکریہ۔